عبداللہ حمید گل صاحب، آج ٹی آر ٹی نے بھی اس حوالے سے رپورٹ سامنے لے کے آیا، وہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پاکستان کو دونوں فریقین کا اعتماد حاصل ہوا؟ سب سے پہلے یہ بتا دیں، پھر میں دیگر گفتگو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعریف وہ اچھی ہوتی ہے جو کوئی اور کرے۔ اپنے گھر میں تو ظاہر ہے ہم کرتے ہی ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ ہمیں الحمدللہ پاک بھارت جنگ کے اندر جو اتنی عزت ملی، اس کا سہرا یقیناً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، افواج پاکستان کو جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے، میرے خیال میں 8,000 کے قریب وہ سوشل میڈیا واریئرز جن کے اکاؤنٹ انڈیا کے کہنے پہ بند ہو گئے، اور ہمارے پاکستان کی میڈیا کو، پبلک نیوز کو یقیناً اس کا کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے واضح طور پر ایک حکمت عملی اختیار کی اور بڑی مثبت اور سچائی کے اوپر، حقیقت پر مبنی رپورٹنگ کی۔ اب یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ایک کردار رکھتی ہیں، اور یہی چیز دنیا کو نظر آنا شروع ہوئی۔ دنیا نے جب بھارت کا گودی میڈیا دیکھا، ان کے جھوٹ دیکھے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا سچائی دیکھی، اور پھر جو فیلڈ مارشل صاحب یا حکومت پاکستان کی کارکردگی تھی، وہ اس لیے بھی منفرد تھی کیونکہ وہ تو یہ دنیا سمجھتی رہی کہ فیلڈ مارشل صرف ایک فوج کے ایسے جرنیل ہیں جو جنگ جیت کے دے دیتے ہیں ملک کو، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ ایک ایسے جرنیل بھی ہیں جو امن کے لیے کوششوں کے ساتھ جنگ بندی بھی کروا دیتے ہیں، جو پوری دنیا نہ کروا پائی، جو 193 ملک یونائٹڈ نیشن کے جو کردار تھا وہ نہ ادا کر پائی، تو پاکستان نے وہ کردار ادا کیا۔ اس کے پیچھے ایک میرے خیال میں مستقل مزاجی، نیک نیتی، پاکستان کے ذاتی اور اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے امت اسلامیہ کے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کے امن کے لیے سوچنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے خیال میں دنیا کے میڈیا کو آج نظر آ رہی ہے۔ ٹی آر ٹی ورلڈ جو ہے وہ صرف ترکیہ کا ایک چینل ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں متعدد زبانوں میں اس کی نشریات ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی پہلا چینل نہیں ہے، اس سے پہلے مغربی چینل جو ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو اپریشیٹ کرتے رہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو جو ہے سپورٹ کیا، اور پاکستان نے صرف یہ کام اکیلا جو ٹھیک ہے لیڈ کیا، لیکن اس کے اندر مشاورت کا عمل بڑھائے رکھا، اور اس کے اندر اس نے ترکیہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، مصر کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ جو ہے وہ روابط رکھے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان نے ایک ایسے نیوٹرل کردار ادا کیا جو صرف نیوٹرل نہیں تھا کہ جناب غیر جانبدارانہ، بلکہ اس کے اندر اپنے آپ کو اسرٹ بھی کیا۔ امریکہ کو بھی بتایا کہ آپ یہاں جو ہے وہ غیر مناسب رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کو بھی بتایا کہ آپ یہ مفادات کے اندر جو علاقائی مفادات ہے، اس کے حوالے سے یہ کوئی بات آپ کی جو ہے زیادہ پذیرائی نہیں لے گی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس نے امریکہ کو بھی سوچنے پہ مجبور کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ اچھا عبداللہ گل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی جو سفارت کاری تھی اس سے متعلق جو آئی ایس پی آر ہے وہ بھی بڑا لگا بندہ رہا ہے اس ساری صورتحال میں۔ ٹی آر ٹی اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارت کاری تشہیر کی بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں تشہیر نہیں چاہیے تھی نا، ہم نے تو کوئی اپنے ذاتی مفادات تو تھے نہیں۔ ہمارا کام یہ تھا، پاکستان کا جو فیصلہ تھا اور جو ملٹری ہائرارکی تھی ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے نتائج کے اوپر توجہ دینی ہے، تشہیر پہ توجہ نہیں دینی۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں اور نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہو۔ پاکستان نے یہی کام کیا۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے صدر کتنے طاقتور ہیں، امریکہ کتنا طاقتور ہے، یورپ مل کر کتنا مضبوط ہے، توانا ہے، اور اسی طرح سے عرب دنیا کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ صرف پاکستان ہی کیوں؟ پاکستان وہ ملک نکلا جس نے جا کے سنگل ہینڈڈلی، تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران کے دورے پہ گئے، اور الحمدللہ آبنائے ہرمز کھلوا دی۔ اب یہ بذات خود اتنی بڑی کامیابی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو دنیا کے ممالک نہ کرا پائے، وہ ایک فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی جو ایک نیک نیتی، خلوص سے دل کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک حکمت عملی اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ پاکستان وہ کردار ادا کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ پاکستان کر سکتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس نے میرے خیال میں دنیا کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور پھر آج اگر ان کی تعریف ہوتی ہے تو کیا صرف یہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ
پورے پاکستان کی تعریف ہے، پاکستان کے اداروں کی تعریف ہے، پاکستان کے ہر انڈیویجول کی تعریف ہے، کیونکہ آج اگر پاکستان کا نام آ رہا ہے اور ہندوستان کا نام جو ہے وہ کہیں زیر زمین جا چکا ہے، تو اس کے اندر ہم سب کے لیے یہ باعث عزت و افتخار ہے۔ اور سر، ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے یہ کہ ابھی بہت سے خدشات باقی ہیں، لیکن اگر پاکستان یہ معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، پاکستان نے کبھی بھی کوئی، میں نے جیسے کہا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے تو کام نہیں کیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ایران جہاں ہمارا پڑوسی ہے، وہیں ہمارے ساتھ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ہے۔ سعودی عرب ہمارا جو ہے وہ ایک اب تو دفاعی پارٹنر بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہم آ چکے ہیں، اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت کردار ادا کیا۔ دیکھیں، آپ اسحاق ڈار صاحب کو بھی یاد رکھیں، جن کو باوجود کواد کانفرنس کے جب ان کو چوٹ لگ گئی تھی تو اس کے باوجود وہ چائنا گئے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان مشاورت پر یقین رکھتا ہے، صرف میں پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے جو پاکستان کے جو ایک رول ہے وہ پاکستان کا پوری خلیج کے اندر اب برتر نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا وہ واحد ملک ہے جو اس ٹائم پہ جس کا ایک دفاعی اڈا دوسرے ملک یعنی کہ سعودی عرب میں موجود ہے، اور آپ کو یہ خوشی ہوگی جان کے کہ انشاءاللہ بہت جلد جب یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچے گی اور اس کا کوئی منطقی نتیجہ سامنے آئے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ 6 ممالک جن میں سے ایک نان عرب ملک ہے، وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے متعلق ایک رویہ تبدیل کرے گا، اور یورپ کے اندر بھی ایک تبدیلی پاکستان کے لیے واضح نظر آ رہی ہے، جس سے جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کے اوپر، اس کے ویزا کے حصول کے لیے، اس کی معیشت کے لیے، نوکری کے لیے جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں گے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھے گی، جس سے آپ اور میں ہم سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔